بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے میٹھے چاول بہت پسند تھے۔ میرا شوہر آج کل روز رات لنگر کے میٹھے چاول میرے لیے لاتا اور میں خوشی خوشی کھا لیتی۔ پہلے تو میں یہ اتفاق سمجھنے لگی کہ مجھے میٹھے چاول کھاتے ہی نیند آ جاتی۔ اگر یہ اتفاق تھا بھی تو صبح جو میرے ساتھ ہوتا وہ نہ تو اتفاق کے زمرے میں آتا تھا نہ ہی قابل نظر انداز ہوتا تھا۔ میرے پورے کپڑوں پر جگہ جگہ زرد رنگ کے دھبے لگے ہوتے اور میرے کپڑوں سے عجیب سی بو آتی۔ رات کو جلدی سونے کے باوجود صبح میری آنکھ دیر سے کھلتی اور جب میں باہر جاتی تو میری ساس نند مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھتی۔ میں یہ بات جب بھی اپنے شوہر سے کرتی اور اس کی وجہ پوچھتی کہ میرے کپڑوں پر یہ رنگ و بو کیسے، تو وہ ہنس کر ٹال دیتے اور کہتے، ارے میرے عشق کا رنگ ہے جانم۔ مذاق ایک طرف، مگر مجھے ان کا ٹالنا کھٹکنے لگا۔ یہ کوئی معمولی بات نہ تھی جو میرے ساتھ ہو رہی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کی نیت میں کھوٹ لگنے لگا۔ رات جب میرے شوہر میٹھے چاول لائے تو میں نے وہ کھائے، لیکن باتھ روم میں جا کر الٹی کرتی۔ بیڈ پر آ کر لیٹ کر آنکھیں موند لی۔ کچھ دیر بعد میرا شوہر کمرے میں آیا تو میں نے ایسے ظاہر کیا جیسے میں سو رہی ہوں۔ جب میرا شوہر میرے قریب آیا، بدبو کا ایک شدید بھپکا میری سانس روک گیا۔ میں سانس روک کے لیٹی رہی۔ پھر میں نے جو دیکھا میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میرا شوہر مجھ پہ۔ میرا نام جنت ہے، میں 26 سال کی ہوں۔ میرے شوہر کا نام فرحان ہے۔ میری شادی کو 4 سال ہو چکے ہیں۔ میرے شوہر کی 2 چھوٹی بہنیں ہیں۔ بیٹا اکلوتا میرا شوہر۔ میری ساس بہت نیک خاتون ہے پر بہت سخت مزاج۔ میرا شوہر ہوٹل میں مینیجر ہے، بہت اچھی تنخواہ ہے، گھر بہت آسانی سے چلتا ہے۔ میرے شوہر اور میری لو میرج تھی۔ یونیورسٹی کے تیسرے سال ہم ایک دوسرے کی شدید محبت میں مبتلا ہوئے۔ میرے گھر والوں کی طرف سے کوئی زور زبردستی نہ ہوئی اور سب مان گئے، جبکہ میرے سسرال والوں کو اس رشتے پر اعتراض تھا۔ وہ فرحان کی دلہن مجھے نہیں قبولنا چاہتے تھے، بلکہ میری ساس کو فرحان کے لیے اپنے بھائی کی بیٹی پسند تھی جس کی حال ہی میں شادی ہوئی۔ لیکن فرحان نے بھی رو دھو کر دھمکا کر اپنی والدہ کو میرے گھر رشتہ بھیجنے پر مجبور کر دیا، اگرچہ وہ رشتہ ایسے لائی تھی جیسے یہ ان کے لیے ناگوار امر ہو، پر میرے گھر والے ساری بات سے واقف تھے، اس لیے کوئی ڈیمانڈ نہ کی۔ شادی کے شروع میں سب کا رویہ میرے ساتھ بہت لیا دیا سا تھا، لیکن میرے خلوص اور محبت کو دیکھتے آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو گئے، اور ان سب چیزوں کا حوصلہ مجھے میرے شوہر نے دیا، جو روز اپنے گھر والوں کے رویے کی مجھ سے معافی مانگتے اور مجھے نئے سرے سے حوصلہ دیتے۔ شادی کو 4 سال ہو چکے تھے، پر میرے شوہر نے کبھی میرے ساتھ تلخ کلامی نہیں کی تھی۔ ہم دونوں میں بہت پیار تھا۔ میرا شوہر میری چھوٹی چھوٹی خواہشوں کا، خوشیوں کا خیال رکھتے، لیکن ہم ایک بہت بڑی خوشی سے محروم تھے۔ ہم بے اولاد تھے۔ 4 سال سے بہت دعائیں کی، منتیں مانگی، پر اولاد نہ ہوئی۔ ڈاکٹر کے پاس گئے، چیک اپ کروایا تو کوئی خرابی نہ تھی۔ اس 4 سال کے عرصے میں میری ممتا بہت تڑپی۔ میرے شوہر نے اس بارے میں بھی مجھے قصوروار نہ ٹھہرایا، جبکہ میری ساس مجھے کبھی کبھی غصے میں بے اولادی کا طعنہ دے دیتی۔ فرحان کے چچا زاد بھائی ہمارے نیچے والے اپارٹمنٹ میں ہی رہتے تھے۔ ان کی بیوی بہت نیک دل تھی اور میری ان سے بہت اچھی دوستی تھی۔ انہوں نے میری محرومی اور تڑپ کو دیکھ کر اپنا 3 ماہ کا بچہ مجھے گود دینے کا فیصلہ کیا۔ میں تو خوشی سے جھوم گئی اور میرے شوہر بھی، لیکن میری ساس نے سختی سے انکار کر دیا کہ وہ کسی دوسرے کی اولاد کو پوتا پوتی کی حیثیت سے قبول نہیں کریں گی۔ میرے شوہر نے انہیں بہت سمجھایا کہ وہ بھی ہمارا ہی خون ہے، پر میری ساس نے ایک نہ سنی۔ فرحان ان کا اکلوتا بیٹا تھا، انہیں فرحان سے وارث چاہیے تھا، بصورت دیگر پوتا یا پوتی جو بھی ہو۔ اکثر وہ اسی متعلق بات کرتی اور فرحان یہ کہہ کر ٹال دیتے کہ جب اللہ کی مرضی ہوگی اولاد ہو جائے گی۔ لیکن اب مجھے یقین تھا کہ میرا شوہر جو اس قدر خود کو اچھا ثابت کرتا ہے وہ ہے نہیں، کوئی تو معاملہ تھا جو سمری میں کمری چل رہی تھی۔ میں نے وہ رات کانٹوں پر گزاری اور خود کو انجان ظاہر کیا۔ پہلے میں نے سوچا کہ میں یہ بات اپنے گھر والوں کو بتا دوں، انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کر دوں، لیکن پھر میں نے تہیہ کیا کہ پہلے پوری بات کی تہ تک پہنچوں گی۔ میں نے اپنی دوست سے مدد لی اور اسے کسی اچھے پیر جو جعلی نہ ہو ان کا پتہ لیا، پھر چھپ کر ان کے پاس گئی، ان کو وہ سب بتایا جو میرا شوہر میرے ساتھ کر رہا تھا، تو انہوں نے خود کو لا علم ظاہر کیا اور مجھ پر حیرتوں کا پہاڑ جب ٹوٹا جب انہوں نے کہا کہ میں ایسے کسی جادو ٹونے کا علم نہیں رکھتا، یا تو یہ کوئی جادو ہی نہیں ہے یا یہ کوئی بہت زیادہ خطرناک جادو ہے جس کا توڑ بہت مشکل ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں پریشانی سے واپس لوٹی۔ اب کیا کروں؟
سمجھ نہ آیا۔ میں سسرال رات دیر گئے سے پہنچی۔ میری ساس مجھے دیکھتے ہی غصے سے رخ موڑ گئیں۔ پچھلے 1 ہفتے سے میری ساس کا رویہ مجھ سے اس حد تک خراب ہو چکا تھا کہ وہ برداشت ہی بمشکل کرتی تھیں۔ میں جلدی سے کمرے میں آئی تو مجھے اپنے شوہر کی آواز گیلری میں سے آئی۔ میں دبے قدموں دروازے کی سمت بڑھی تو اندر سے آتی آوازیں سن کر میری تو جان ہی نکل گئی۔ میں یقین نہ کر سکی کہ میرا شوہر اس حد تک جا سکتا ہے۔ میں باتھ روم میں بھاگ کر بند ہو گئی اور اندر بیٹھ کر زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ میرے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ میرا شوہر میرے ساتھ اتنا گھناؤنا کھیل کھیل سکتا ہے۔ کافی دیر میں اندر بیٹھ کر روتی رہی اور ساتھ ہی فیصلہ کر لیا کہ میں ایک لمحہ بھی اب اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ میں چہرہ صاف کرتی جیسے ہی باتھ روم سے باہر نکلی، میرا شوہر بیڈ پر بیٹھا میرا منتظر تھا۔ شوہر سے میری نظر زردے کی پلیٹ پر گئی۔ میرا شوہر چلتا ہوا میرے سامنے آیا اور مجھ سے پوچھا، کہاں گئی تھی شام میں؟ میں تمہیں تمہارے گھر لینے گیا تھا، پر تمہاری بہن نے کہا کہ تم تو آئی ہی نہیں۔ وہ مجھ سے نرمی سے پوچھ رہے تھے، لیکن میں خاموشی سے ان کا مکروہ چہرہ دیکھے گئی تو وہ خود ہی نرمی سے مسکرا دیے۔ کوئی بات نہیں، میں نہیں پوچھتا۔ اچھا یہ سردہ کھا لو، ٹھنڈا ہو جائے گا تو مزہ نہیں آئے گا۔ وہ مجھے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولے تو مجھے واپس رونا آنے لگا، لیکن میں نے اپنا پرانا فیصلہ ٹھکراتے ہوئے نیا فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب اپنے شوہر کے بھیانک چہرے سے پردہ ہٹا کر جاؤں گی۔ میں نے غصے سے شوہر کے ہاتھ دور جھٹکے اور ایک کٹیلی نگاہ ان کے حیران چہرے پر ڈال کر سونے لیٹ گئی۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرا شوہر دیر تک حیران پریشان کھڑا رہا، پھر کچھ دیر بعد خود بھی لیٹ گیا۔ یہ سلسلہ 2 دن چلا کہ جب میرا شوہر مجھے زردہ کھانے کا کہتا میں غصے سے انکار کر دیتی، لیکن اس کے باوجود جب صبح اٹھی تو کپڑوں پر ویسے ہی سرد دھبے اور بدبو۔ رات نہ جانے وہ کب میرے ساتھ وہی عمل دہراتے تھے اور میری آنکھ بھی نہ کھلتی تھی۔ آج رات میں سوئی تو نیند میں کسمساتے ہوئے منہ پر بازو رکھا، لیکن بدبو کے بھپکے سے اٹھ بیٹھی۔ نیند سے آنکھیں جھپکیں تو کمرے کی لائٹ کھلی ہوئی تھی۔ میرا شوہر بیڈ پر نہ تھا۔ میں پریشانی سے کھڑی ہوئی تو مجھے گیلری سے آوازیں آنے لگیں اور میں کان لگا کر کھڑی ہو گئی۔ میرا شوہر رات 2 بجے کسی سے فون پر بات کر رہا تھا اور جس سے وہ بات کر رہا تھا وہ لڑکی تھی۔ میں منہ پر ہاتھ رکھے کھڑی ہو گئی۔ اتنے دھوکے ایک ساتھ! میرے شوہر کہہ رہے تھے کہ تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ میں کہہ تو رہا ہوں میں سب کچھ جلد سیٹ کر لوں گا۔ مجھے شدت سے رونا آنے لگا۔ ہاں پکا، اسی ہفتے کام پورا ہو جائے گا۔ وہ جس قدر لاڈ سے کہہ رہے تھے میرے خون میں شرارے پھوٹنے لگے۔ یقیناً جس کام کو نمٹانے کی بات چل رہی تھی وہ میں ہی تھی۔ میں وہاں سے ہٹنے ہی لگی تھی کہ ایک نیا بم میرے لیے تیار تھا جب میرے شوہر نے اس لڑکی کا نام لیا۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں، میری اپنی بہن تھی۔ میرا شوہر جس سے بات کرتا رہتا تھا وہ میری بہن تھی، شیزا۔ مجھے یقین نہ ہوا، میں بے یقینی سے وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ آنکھوں کے سامنے وہ تمام منظر گھوم گئے جب میرا شوہر میری چھوٹی بہن سے مذاق کرتا تھا۔ ان کے درمیان کافی بے تکلفی تھی۔ میں نے اپنی سوچ کی نفی کی اور سوچا کہ وہ کوئی اور لڑکی ہوگی جو یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ میری بہن ایسا نہیں کر سکتی۔ میں اسی کشمکش میں تھی جب مجھے محسوس ہوا فون کٹ چکا ہے۔ میں بھاگ کر بیڈ پر لیٹ کر سوتی بن گئی۔ کچھ دیر بعد کمرے میں اندھیرا ہو گیا۔ میرا شوہر اب بھی کمرے میں نہ تھا، وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ میں سسکتے نہ جانے رات کے کس پہر سو گئی۔ اگلے دن صبح فجر کے وقت آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا اس وقت بھی میرے برابر کی جگہ خالی تھی۔ میں نماز کی نیت سے اٹھی تو میری نظر کمرے میں موجود صوفے پر پڑی جس پر فرحان سو رہے تھے۔ میں نے ان کا موبائل تلاشتے پورے کمرے میں نظر دوڑائی تو ڈریسنگ ٹیبل پر نظر آیا۔ میں دبے قدموں آہستگی سے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس گئی۔ موبائل اٹھا کر پاس ورڈ کھولا تو کھل گیا۔ میں نے شکر ادا کرتے کال ہسٹری دیکھی تو یہ دیکھ کر میرے اندر شرارے پھوٹنے لگے کہ رات میرے شوہر نے جس نمبر پر بات کی وہ میری بہن کا ہی نمبر تھا۔ میرا دل کیا میں ابھی فرحان کو اٹھاؤں اور پوچھوں کہ کیا ایسا کرتے، انہیں ذرا شرم نہیں آئی اپنی ہی سالی کے ساتھ۔ میں نے موبائل واپس رکھا اور ضبط کر گئی۔ صبح گھر میں عجیب سی ہلچل تھی۔ دوسرے شہر سے فرحان کی کزن رکنے آئی تھی۔ گھر میں ہلا گلا مچا ہوا تھا جبکہ میرے اندر گہری خاموشی تھی۔ میرا ذہن شیزا اور فرحان کے گرد گھوم رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی خود پر کنٹرول نہ رکھ پائی تھی اور میرا رویہ فرحان کے ساتھ بہت روکھا ہو گیا تھا۔ شام کا وقت تھا، سب ڈنر کی تیاری چل رہی تھی جب فرحان گھر لوٹے اور ان کے ساتھ آنے والی ہستی کو دیکھ کر میرے لیے کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔
فرحان کے ہمراہ شیزا تھی جو مسکرا کر اندر آ رہی تھی۔ میرے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ فرحان اپنی زندگی میں اب شیزا کو چاہتے تھے، اسی لیے مجھے جان سے مارنے کے لیے وہ جادو کر رہے تھے تاکہ بہن کی موت کے بعد وہ خود فرحان سے شادی کر سکے۔ میری بہن آگے بڑھتے میرے گلے لگنے لگی جب میں نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ شیزا کے ساتھ سب دم خود رہ گئے۔ خود شیزا اور فرحان بھی حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے، لیکن میرے اندر اتنا حوصلہ نہ تھا کہ آستین کے سانپ کو گلے لگاتی۔ میں سب کی نظریں خود پر دیکھتے یہ کہتے وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئی، میرے کپڑے گندے ہو رہے ہیں۔ رات کے کھانے پر مجھے معلوم ہوا کہ شیزا گھر رکنے آئی ہے، جس پر کسی نے اعتراض بھی نہ کیا کہ بھلا بہن کے سسرال رکنے کا کیا جواز۔ اعتراض تو پہلے مجھے بھی نہیں ہوتا تھا، آنکھوں پر پٹی جو بندھی تھی تو باقی سب کو کیوں ہوتا، وہ تو ابھی حقیقت سے واقف ہی نہ تھے۔ رات کھانے کے بعد میں سر کے درد کی گولی کھا کر سو گئی۔ اب میں مزید اپنی نیندیں حرام نہیں کر سکتی تھی۔ میں فیصلہ کر چکی تھی کہ میں فرحان جیسے دھوکے باز انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، رہنا تو وہ بھی اب نہیں چاہتے تھے۔ رات کے کسی پہر پیاس کی شدت سے میری آنکھ کھلی تو کمرہ ایک بار پھر خالی تھا۔ میں تلخی سے ہنستی گیلری میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ نیچے نظر پڑی تو ایک نئی غصے اور غم کی لہر وجود میں دوڑ گئی۔ شیزا اور فرحان ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر کھڑے بات کر رہے تھے، ان سے کچھ فاصلے پر میری نند بھی کھڑی تھی۔ یہ بہت بڑا جھٹکا تھا میرے لیے، ان سب میں میری نند بھی شامل ہے۔ میں فوراً اندر آ گئی۔ اگلے دن صبح مجھے شیزا کہیں نہ دکھائی دی۔ میں نے اپنی نند سے پوچھا تو اس نے بتایا صبح فرحان لے گئے ہیں گھر چھوڑنے۔ وہ مجھ سے مل کر بھی نہیں گئی تھی، پر میں نے سر جھٹک دیا۔ وہ میرے لیے آئی ہی کب تھی؟ شام میں چھت سے کپڑے اتار کر نیچے آئی تو مجھے ساس کے کمرے سے فرحان کی آواز آئی۔ میں وہیں کان لگا کر کھڑی ہو گئی۔ فرحان اور اپنی ساس کی گفتگو سنتے میں نے خود پر بہت مشکل سے کڑے پہرے بٹھائے۔ میری آنکھوں سے آنسو شدت سے بہنے لگے۔ میں پوری بات نہ سن سکی اور کمرے میں آ گئی۔ فرحان میری ساس کو کہہ رہے تھے کہ مجھ پر جننی ہے جو فرحان کو میرے قریب نہیں آنے دیتی، اور رات بھر میرے وجود سے اتنی گندی بدبو آتی ہے کہ میں اس کے برابر سو تک نہیں پاتا۔ میں خود اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، لیکن صرف اور صرف آپ کی وجہ سے مجبور ہوں۔ یہ جملے میرے کان میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح پڑے۔ یعنی یہ سب پلان تھا فرحان کا کہ مجھے اتنا گندا کر دیں کہ میری ساس خود ان کی شادی شیزا سے کروا دے۔ میں اپنی ذات اتنی بے مول نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اپنے گھر جانے کا فیصلہ کیا، ساتھ یہ بھی سوچ لیا کہ میں شیزا کو بھی نہیں چھوڑوں گی۔ اس کے کرتوت امی ابو کو بتاؤں گی۔ میں کمرے میں آئی تو مجھے زوردار چکر آیا۔ کل شام سے صرف چند نوالے زہر مار حلق میں اتارے تھے۔ کمزوری کے باعث میں وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی اور روتے روتے لیٹ گئی۔ میں کب سوئی مجھے کچھ پتہ نہ چلا۔ جب صبح اٹھی تو میرے کپڑے صاف تھے، ان سے بدبو بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں فریش ہوئی اور چادر لے کر باہر نکل گئی۔ لاؤنج میں کوئی نہ تھا۔ میں خاموشی سے گھر سے نکل گئی اور اپنے ابو کے گھر جانے لگی۔ گھر کا دروازہ شیزا نے کھولا۔ مجھے دیکھتے ہی خوشی سے گلے ملنے کے لیے آگے بڑھی، پر میں نے ہاتھ سے روک دیا۔ وہ میرے رویے پر شدید حیران ہوئی۔ میں امی سے مل کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ پیچھے سے امی آوازیں لگاتی رہیں۔ شیزا کی بھی آواز آئی، پر میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شام گئے میرے پاس فرحان کی کال آنے لگی تو میں نے فون ہی بند کر دیا۔ کچھ گھنٹوں کے بعد کمرے کا دروازہ بجا اور شیزا نے آواز لگائی، آپی جیجو آئے ہیں، پر میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ کافی دیر انتظار کے بعد فرحان واپس چلے گئے۔ رات ایسے ہی کٹی۔ صبح جب میں کمرے سے باہر نکلی تو آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ امی نے پریشانی سے مجھ سے پوچھا کیا ہوا؟ ابو نے بھی میری وجہ سے کام سے چھٹی کر دی تھی، وہ بھی مجھے دیکھتے کھڑے ہو گئے۔ شیزا میرے قریب ہوتے پوچھنے لگی جب میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے مجھے حیرت اور صدمے سے دیکھنے لگی۔ کچھ یہی حال ابو امی کا بھی تھا۔ ابو نے غصے سے مجھے گھورا اور سخت لہجے میں ڈانٹا تو میرے اندر پکتا لاوا پھٹ پڑا۔ میں چلائی اور چیختے ہوئے کہا، اس کو شرم نہیں آئی؟ اپنی بہن کے ساتھ ایسا کرتے، اپنے بہنوئی پر خراب نیت رکھتے، اسے اپنی محبت کے جھانسے میں پھنساتے۔ میرے کہنے پر سب کو سانپ سونکھ گیا۔ میری بہن مجھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے بے یقینی سے دیکھنے لگی جب میری امی کا ہاتھ اٹھا اور میرا گال لال کر گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہے تو؟ تمہیں شرم نہیں آتی اپنی چھوٹی بہن کے بارے میں ایسی بات بولتے؟ امی نے چلا کر کہا تو میں بھی روتے ہوئے چلانے لگی، تو پوچھے اسے یہ رات کے 2 بجے فرحان سے کیا باتیں کرتی ہے؟ میرے کہنے پر میری بہن روتے نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے نہیں معلوم تھا آپ میرے متعلق اتنا غلط سوچتی ہیں، ورنہ میں کبھی بھی فرحان بھائی کو مخاطب ہی نہ کرتی۔ امی ابو شاہ زیب سے میری شادی کے لیے نہیں مان رہے تھے، اسی لیے ان سے مدد لے رہی تھی۔
شیزا روتے ہوئے کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ میں نہ سمجھی سے کھڑی رہ گئی۔ افسوس ہے مجھے تمہاری گھٹیا سوچ پر۔ شیزا شاہ سیب سے محبت کرتی ہے اور فرحان کئی دنوں سے اسی رشتے کے متعلق ہم سے بات کر رہا تھا، اور آج شام وہ لوگ شیزا کا رشتہ لے کر آ رہے تھے۔ ابو نے افسوس اور غصے سے کہا۔ میں شرمندگی کی گہرائیوں میں جا گری۔ فون کریں فرحان کو اور کہیں لے کر جائے اسے۔ امی حقارت سے ابو کو کہتی شیزا کے کمرے میں چلی گئی، جبکہ ابو فرحان کو فون ملانے لگے۔ میں روتی ہوئی وہیں کھڑی رہی۔ مجھے اب کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ابو کے فون کرنے کے آدھے گھنٹے کے بعد ہی فرحان مجھے لینے پہنچے۔ میں خاموشی سے ان کے ساتھ چلی گئی۔ شیزا کی طرف سے دل دکھی تھا، لیکن فرحان تو کوئی سازش کر رہے تھے۔ پورے راستے میں روتی ہوئی گئی۔ اب میرا ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ فرحان نے مجھ سے کوئی سوال نہ پوچھا، خاموشی سے ڈرائیو کرتے رہے اور کمرے میں آ کر دروازہ بند کیا۔ میں گیلری میں کھڑی ہو گئی جب وہ میرے پاس آئے اور سینے پر ہاتھ باندھے کھڑے ہو کر سختی سے گھورنے لگے۔ ہاں اب بولو، کل کیوں گئی تھی بنا بتائے؟ اور جب میں آیا تو کیا تماشا لگا رکھا تھا؟ سختی سے پوچھا۔ میں رونے لگی اور روتے روتے غصے سے فرحان کو کہا کہ اب بند کرتے ہیں یہ ڈرامہ، نہیں رہنا چاہتے میرے ساتھ تو صاف صاف بولیں، لیکن یہ کھیل بند کر دیں۔ میرے کہنے پر فرحان مجھے حیرت سے دیکھنے لگے اور پوچھنے لگے کہ تمہیں میرے کس رویے سے ایسا لگا کہ میں تمہارے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہا ہوں یا رہنا نہیں چاہتا ساتھ؟ ان کے لہجے میں غصہ تھا۔ میں نے ان کو سب بتایا۔ میں ہر چیز کا علم رکھتی ہوں، مجھے بتائیں ذرا، سردا کھلا کر رات کو کون سا جادو کرتے تھے آپ مجھ پر؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ میرے سونے کے بعد میرے اوپر زردے کا رنگ چھڑکتے تھے، اس کے بعد کچھ بدبودار پانی، جس کے بعد امی مجھ سے چڑھنے لگتی تھی۔ میرے کہنے پر وہ کچھ دیر مجھے سنجیدگی سے دیکھتے رہے، پھر ہنستے چلے گئے۔ میں حیرت اور غصے سے انہیں دیکھتی گئی۔ وہ پھر ہنسی روکتے ہوئے بولے، تم نا بہت فضول سوچتی ہو، امی تم سے اس وجہ سے نہیں چڑھتی، اور میرا تو دور دور ایسا کوئی ارادہ نہیں کہ تمہیں چھوڑوں۔ اس عمل کے پیچھے ایک وجہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے ان پر اور زیادہ غصہ آیا، اور میں نے کہا، پھر اس دن امی کو کیوں کہا کہ میرے ساتھ ان کی وجہ سے زبردستی رہنے پر مجبور ہیں، اور میرے اوپر جن کیوں چھڑکتے تھے مجھ پر بدبودار پانی؟ میں کہتے کہتے رو پڑی تو وہ بالکل سنجیدہ ہو گئے، پھر گہری سانس لیتے ہوئے بولے، کیونکہ امی چاہتی تھیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں۔ میں صدمے سے گنگ ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ جب وہ دوبارہ بولنا شروع ہوئے، امی کو ان کی نسل چاہیے، اور تمہارے سے اولاد نہ ملنے کی وجہ سے وہ چاہتی تھی کہ میں دوسری شادی کروں، اور اگر تم نہ مانو تو تمہیں طلاق دے دوں۔ اس وجہ سے میں نے یہ سب کیا، تم پر وہ بدبودار پانی چھڑکا، کیونکہ بچپن میں امی بتاتی تھیں کہ جن پر جنات ہوں ان کے پاس سے عجیب سی ناقابل برداشت بو آتی ہے۔ جب امی بضد ہو گئیں اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو روز محشر مجھ سے اپنے دودھ کا حساب لیں گی، تو میں مجبور ہو گیا۔ میں نے امی سے یہ جھوٹ بولا کہ میں تمہیں طلاق نہیں دے سکتا، کیونکہ میں نے عامل سے معلوم کیا ہے، تو اس نے کہا ہے کہ اگر میں نے تمہیں طلاق دی یا تمہارے ساتھ کچھ برا کیا تو وہ میری ماں یعنی امی کو مار دے گی۔ اسی لیے میں نے دوسرے شہر سے اپنی کزن کو بلوایا تھا۔ جب امی نے تصدیق کے لیے چھپ کر کسی عامل کے پاس جانا چاہا تو پلان کے مطابق میری کزن انہیں اس پیر کے پاس لے گئے جس کو ہم نے پیسے کھلائے تھے۔ اس نے وہی سب بولا جو ہم نے اس سے کہا تھا۔ امی کل ہی یہ کنفرم کر کے آئی ہیں، اور انہوں نے طلاق اور دوسری شادی کی بات اب چھوڑ دی ہے۔ میں منہ کھولے فرحان کو سن رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرے منہ بند کرتے فرحان نے پھر کہا، اگر اس دن تم چھپ کر آدھی کی جگہ پوری بات سن لیتی تو یہ نوبت نہ آتی، لیکن میں ابھی بھی الجھی تھی۔ میں نے کہا، اگر ایسا ہی تھا تو مجھ سے کیوں چھپایا؟ اور اگر اولاد نہیں تو یہ نصیب ہے، اس میں میرا کیا قصور؟ اگر دوسری شادی کر بھی لی تو جب نصیب میں نہیں تو اولاد کیسے ملے گی؟ اور اگر یہ سب ناٹک تھا تو میرے ساتھ یہ سب کرنے کے بعد آپ کمرے سے باہر کیوں رہتے تھے اور صوفے پر کیوں سوتے تھے؟ میرے پوچھنے پر میرے شوہر نے میرے ہاتھ تھامے اور بولے، بالکل یہ نصیب کی بات ہے، مجھے کوئی شکوہ نہیں، لیکن تم اولاد پیدا نہیں کر سکتی، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن یہ بات امی کو پتہ چل گئی تھی، انہوں نے تمہاری رپورٹ دیکھ لی تھی جو میں نے اپنی چھوٹی بہن ہیرا کے پاس چھپائی تھی۔ تمہیں ان سب میں سے اسی لیے شامل نہیں کیا کیونکہ میں تمہیں یہ بات نہیں بتانا چاہتا تھا۔
تاکہ تم خود کو کمتر نہ سمجھو۔ اور رہی بات دور رہنے کی، تو میں تم پر ہینگ کا پانی چھڑکتا تھا، مجھ سے وہ بدبو برداشت نہیں ہوتی تھی۔ رات تمہیں بھی اسی وجہ سے بے ہوش کرتا تھا تاکہ اس بدبو سے تم پریشان نہ ہو۔ اتنی بڑی بات سنتے میں سن رہ گئی، میں بانجھ تھی، میرے اندر بہت سارے احساسات ایک ساتھ مردہ ہوئے تھے۔ میں خاموش آنسو بہاتی اپنے اندر اتنی بڑی کمی کا شمار کرتی رہی تھی، جب فرحان نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ مجھے تم سے اور تمہاری محبت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں چاہیے، فرحان کہہ رہے تھے، اور میں ان کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ غم جیسا بھی ہو برداشت ہو جاتا ہے۔ میں نے بھی اپنے اندر کی کمی کو اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کر لیا تھا، اور اپنے شوہر کو دوسری شادی کی اجازت دی تھی کہ میری محبت ان کے لیے امتحان نہ بنے، پر انہوں نے سختی سے ڈانٹ دیا، دوبارہ ایسی بات بھی نہ کرنا۔ میری ساس کی اجازت پر میں نے اپنی چچی زاد جیٹھانی سے ان کا 1 سالہ بیٹا گود لے لیا۔ میری ساس نے بھی اسے اپنا پوتا قبول کر لیا تھا، تو وہ بھی انہی کا ہی خون تھا نا، اور اب وہ اسے اپنے بچے کی طرح عزیز رکھتی ہیں، اور وہ اپنی دادی کا سب سے لاڈلا ہے، مجھے ماما ماما کہتے پیچھے گھومتا رہتا ہے۔ 3 دن بعد وہ 2 سال کا ہو جائے گا۔ میری بہن سے میں نے بہت معافی مانگی، پر وہ نہ مانی۔ پھر فرحان نے اسے سارے حالات اور میرے متعلق بتایا تو وہ بھی تڑپ گئی اور مجھے معاف کر دیا۔ پچھلے سال اس کی شادی شاذیب سے ہو گئی تھی، اور 1 ہفتے پہلے اس نے بہت خوبصورت بیٹی کو جنم دیا ہے۔ پیارے دوستو، کسی پر تہمت باندھنا سخت گناہ ہے۔ جب تک آپ مکمل تصدیق نہ کر لیں، تہمت نہ لگائیں۔ ہر تصویر کے 2 پہلو ہوتے ہیں، جب تک دوسرے پہلو کو بھی نہ دیکھ لیں فیصلہ نہ کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔